اسی طرح حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت جویریہ بنت الحارث جو زینب بنت خزیمہ ہے، ان کا ایک لقب ام المساکین بھی مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مسکین بیوی، یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رغبت کرنے والی حضرت صفیہ بنت حیی، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 11 ازواج مطہرات، اور حضرت ماریہ قبطیہ، یہ آپ کی ام ولد تھی۔ ام ولد کہتی ہیں کہ جو لونڈی ہوتی ہے باندھی ہوا کرتی تھی، اگر اس کے ساتھ اس سے بچہ پیدا ہو جائے، تعلق قائم ہو جانے کے بعد وہ ام ولد بن جایا کرتی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن سے اولاد ہوئی، صرف باقی تمام 11 ازواجات میں سے صرف باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے، ایک بیٹا، ایک صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ شاہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجی تھی حضرت ماریہ کو کہ میری طرف سے ایک آپ تحفہ قبول فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا، اس سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ کسی آپ کی زوجہ سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ آگے آپ کی کچھ پھوپھیوں کے نام ام حکیم، بیضاء، عاتقہ، برہ، امیمہ لکھے ہیں۔ صالح صالحہ داماد حضرت عثمان، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں، اور بڑی بیٹی جو تھی نا حضرت زینب رضی اللہ، اکثر بندوں کو یہ نام یاد نہیں رہتا، حضرت ابو العاص، یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں، سب سے پہلے داماد ابو العاص مکہ کے اندر جو بنے تھے، وہ اموی خاندان سے۔ 3 بیٹیاں میرے پیارے پیغمبر نے بنو امیہ کے اندر دی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قریش کے اندر صرف ایک بیٹی دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 3 داماد جو ہیں نا پیارے پیغمبر کے، وہ 3 بیٹیاں، 2 داماد بنے۔ حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، اور یہ بڑی بیٹی حضرت ابو العاص کے نکاح میں دی تھی۔ یہ تینوں کے تینوں بنو امیہ خاندان سے تھے۔ حضرت عثمان بھی بنو امیہ ہیں، آج خطبوں کے اندر بنو امیہ کا نام لے کر گالیاں دی جاتی ہیں پاکستان کے اندر، نعوذ باللہ لعنتیں کی جاتی ہیں، سر عام گستاخی کی جاتی ہے۔ اگر ایسے خاندان وہ اگر ایسا برا خاندان تھا تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے لخت جگر اور اپنی بیٹیاں ان کے حوالے کرتے؟ وہ بڑا عالی خاندان تھا، کسی ایک بندے کی وجہ سے کسی پورے خاندان پر ہٹ نہیں کی جا سکتی۔ اس وجہ سے حضرت عثمان بھی خاندان بنو امیہ میں سے ہیں، حضرت ابو العاص بھی بنو امیہ میں سے ہیں، پھر آپ کے صالح ہیں، اور حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ ہیں، بڑی ان کی خلافت ہے۔ تو یہ آپ کے داماد اور آپ کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا، اور 3 بیٹے سیدنا قاسم، سیدنا طاہر، طیب، ان کا لقب تھا، ان کا نام ویسے عبداللہ ہے، عبداللہ، طاہر، طیب، یہ ایک ہی بیٹے۔ قاسم یہ آپ کے پہلے بیٹے تھے جن کے نام پر آپ کی کنیت مشہور ہے ابو القاسم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منع کر دیا تھا کوئی بندہ اپنی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، پیچھے سے یہودی نے آواز دی، یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، تو آپ کی میں نے علیکم بسنت یہاں پڑھ چکے ہیں، آپ کا معمول تھا آپ مکمل توجہ فرما دیا کرتے تھے، کون بلا رہا ہے؟ جو آپ نے مکمل رخ پھیر کر اس کی جانب دیکھا نا، تو وہ گستاخ کہنے لگا، میں تو کسی اور ابو القاسم کو بلا رہا تھا، میں نے تو آپ کو بلایا نہیں، کہ تنگ کرنے کے لیے آپ نے فوراً حکم دے دیا۔ آج کے بعد کوئی بندہ مدینہ کے اندر ابو القاسم اپنی کنیت نہیں رکھ سکتا، آپ کی وفات کے بعد رکھ سکتا ہے۔ آپ کو بندہ رکھنا چاہے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا۔ اب قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر ان کا لقب، اور تیسرے میں نے بھی ذکر کیا حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے۔ یہ کچھ معلومات یہ ہر مسلمان کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد اور آپ کے داماد کے بارے میں یہ معلومات ہونی چاہیے۔ کل انشاءاللہ نواسیوں کا ذکر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پیارے پیغمبر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آیت نمبر رکوع سے آغاز ہو رہا ہے، 33 سے سبق ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی، أعنده علم الغیب فهو یری، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراہیم الذی وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کو جنتی لوگوں کے اندر شمار کیا ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار گناہ ہو جائے تو فرمایا معافی مانگ لو، اللہ بڑی وسیع مغفرت والا ہے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ پھر فرمایا کہ کسی بات پر گھمنڈ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اپنی عبادتوں کے اوپر ناز نہیں کرنا، سب کا سب عبادت کرو، ساری محنت کرو، لیکن اللہ کے فضل پر اپنا معاملہ چھوڑ دو، اللہ سے اس کا فضل اور اس کے لیے عافیت طلب کرتے رہو۔ اب یہاں سے اللہ قریش مکہ، مشرکین مکہ جو تھے اور عام کافر لوگ جو غلط نظریات انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں، زجر کر رہے ہیں، توبیخ بیان کر رہے ہیں۔ اس آیات کا شان نزول سنیے۔ پہلے ایک بندہ تھا قریشی کافر، ولید ابن مغیرہ اس کا نام تھا، اس کے بارے میں یہ آیات اتری ہیں۔ اور بھی علماء نے مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے، لیکن مشہور ولید ابن مغیرہ۔ اس نے قیامت کے بارے میں قرآن کی آیات سنی نا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو، قیامت والے دن اگر میں عذاب میں چلا گیا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ چلا تو راستے میں کسی کافر سے ملاقات ہوئی، دوست سے۔ اس نے کہا کہاں جاتا؟ اس نے کہا میں مسلمان ہونے جا رہا۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جا کر کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا کیوں جانا چاہتا؟ اس نے کہا مجھے آخرت میں عذاب کا ڈر ہے۔ تو آگے سے اس بندے نے کہا مجھے کچھ پیسے دے دے، میں تیری جانب سے ایک دستخط اور ایک تحریر لکھ دیتا ہوں کہ قیامت والے دن تیرا عذاب میں اپنے سر لے لوں گا، لہذا تو اسلام قبول نہ کر۔ اور اب یہ ہدایت کا راستہ دیکھ چکا تھا، ساری بات پتہ چل چکی تھی۔ اب اس کی بات پر واپس لوٹ گیا اور اس نے کہا کہ بس اس سے پتہ چل گیا کہ مجھے جو عذاب ہونا ہے اس نے اپنے سر لے لیا ہے، اور اس کو اس نے رقم دے دی۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ رقم طلب کی، پھر دے دی۔ جب اس نے تیسری دفعہ مانگا، اس نے کہا اب تو رقم نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیسے بخیل ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے بھی رقم نہیں دے رہا، اور اللہ کے معاملے میں غیب کی باتوں پر، لوگوں کی باتوں پر یقین کر رہا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اس کا عذاب سر لے لے گا۔ اللہ نے پھر پچھلے صحیفوں کی خبریں دے کر بتلایا کوئی بندہ کسی کا عذاب اپنے سر پر نہیں لے سکتا، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے اعمال کا اس نے حساب دینا ہے۔ اب دیکھیے اسی ان آیات میں اسی ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا افرأیت الذی تولی، بھلا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، الذی تولی جس نے اعراض کیا، جو مڑ گیا۔ تولا کا مطلب ہوتا ہے، واللہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس ہو گیا، یعنی اسلام کے راستے پر آتے آتے پیچھے چلا گیا۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور دیا اس نے قلیلاً تھوڑا سا مال، وَأَكْدَى اور پھر سخت نکلا حق بولنے سے۔ ایک معنی حق بولنے سے اس کی زبان رک گئی، یا دوسرا معنی آتا ہے وَأَكْدَى ہاتھ کو اس نے روک لیا، یعنی ایک مرتبہ تو مال دیا، دو مرتبہ دیا، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ بھی روک لیا۔ اللہ فرماتے ہیں أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، فَهُوَ يَرَى کہ جس میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو یہ بات پتہ چل گئی ہے
کہ میرا عذاب فلاں بندے نے لے لیا، اب میں عذاب سے بچ گیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بندہ کیسا ظالم ہے اور اس نے کیسا ظلم کیا اپنے اوپر، کسی کی بات میں آ کر ایمان سے پھر گیا. ایک بڑی تفسیر جمہور کی وہ یہی ہے، اور ایک عام تفسیر یہ بھی ہے، اس سے مراد وہ بندہ بھی ہے جو اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ مال دینا شروع ہوا. اس نے ایک نیت کی کہ اللہ تم جو مال دے گا نا تو تیرے راستے میں مال دیا کروں گا، جیسے عام لوگ کرتے ہیں. یا اس نے ایک پروگرام بنایا، ایک ارادہ کیا کہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ مال دیتا رہوں گا. ایک دفعہ دیا، دوسری دفعہ دیا، پھر اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. کسی بندے نے کوئی بات کی، گھر والی نے بات کر دی، کیا کر رہے، سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو گے، ہمارے لیے کیا چھوڑ کر جاؤ گے. اس نے اپنا مال روک، نہ یہ تو میں پیچھے ان لوگوں کے لیے ذخیرہ کر کے جاؤں گا. حدیث میں آتا ہے انسان مر رہا ہوتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں اس بندے سے پوچھتے ہیں آگے کیا چھوڑا ہے، کچھ آگے بھیجا ہے. اور پیارے آقا نے فرمایا فرشتے پوچھ رہے ہوتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے، پاس بیٹھے وہ رسا کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے، بھی ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے. تو فرمایا جاتے ہوئے اپنی آخرت ضرور بنا کر جاؤ. ہاں اس بات سے بھی میرے نبی نے منع فرمایا، اگر کوئی بندہ مرتے وقت اس بات کی وصیت کر دے، این موت کا وقت آیا نا، اس نے کہا بھی میں سارا کا سارا مال اب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اس کی یہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی الا من ثلث مال. تیسرا مال کی 3 حصے کیے جائیں گے، تیسرے مال میں اس کی وصیت نافذ کر دی جائے گی. 2 حصے اس کے گھر والوں کے لیے. فرمایا اب تیرا مال نہیں ہے، اب یہ ورثاء ہو چکا ہے، حالت صحت میں صدقہ دو. ہاں گھر والوں کو فرمایا اس حال میں چھوڑنا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہ جائیں، یہ بہتر ہے کہ ان کو کچھ مال چھوڑ کر جاؤ، ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جانا یہ بہتر ہے. بالکل نہیں کرنا، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور صدقہ کرتے رہنا ہے. تو فرمایا یہ تفسیر اس بندے کے لیے بھی ہے جو 1-2 مرتبہ دیکھ کر ڈر گئے کہ مال ختم نہ ہو جائے. فرمایا میرے آقا نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بات لکھ لو کہ صدقہ دینے سے ظاہر تمہیں لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا، لیکن مال کم نہیں ہوتا. اس مال کے اندر اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اس کے اندر اللہ کیا فرما دیتے ہیں، اس کے اندر مزید برکتیں آتی ہیں اور وہ مال تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. یہ دونوں تفسیریں میں نے اس کے اندر ذکر کر دی. اب اللہ اگلی قوموں کے اوپر جو کتابیں اتری انبیاء ہے ان کے بارے میں اس بندے کو بتلا رہے ہیں، ان کو خبر کر رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ اس سے ٹل گیا ہے، یا ام لم ینبا. دیکھیں ام لم ینبا، کیا نہیں خبر پہنچی اس کو. ینبا کا مطلب عن النبأ العظیم، او عظیم خبر کے بارے میں جھگڑتے ہیں. فرمایا ام لم ینبا، کیا نہیں خبر پہنچی بما فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ کے صحیفوں کے اندر خبر ہے، کیا ان کے پاس وہ خبر نہیں پہنچی. و ابراہیم، اور ابراہیم کے صحیفوں کے اندر بھی خبر ہے. ابراہیم کون تھا، الذی وفا، جس نے اپنے پروردگار کے ایک ایک حکم کو پورا کیا. اللہ نے حضرت ابراہیم کا جب نام ذکر کیا نا پھر آگے ان کی صفت ذکر کر دی، الذی وفا، میرا وہ ابراہیم جس نے میرے ہر امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی ہے. اس کے اندر خبر کیا ہے، خبر یہ آ چکی ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، کسی دوسرے بندے کا بوجھ کوئی اور انسان نہیں اٹھا سکتا. یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی تھا، یہ حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں تورات کے اندر بھی تھا، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے. کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. قیامت کے دن ہر کسی نے اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا ہے. ایک بات تو اللہ نے فرمایا، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ میرا عذاب اس نے اپنے سر لیا، تمہیں غیب کی خبر آ جاتی. غیب تو ہو نہیں سکتا، غیب تو اللہ اپنے نبی کو بتلائیں تو بتلا دیں، وگرنہ تمہیں تو پتہ نہیں. اچھا دوسری خبر، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ تم انبیاء سابقین کی کتابوں کو پڑھتے ہو سکتا ہے تمہیں اس میں کوئی بات ملے، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو تم کیسے کسی کی مان لی تم نے بات. اور یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کے صحیفوں کو پہلے اس لیے ذکر کر دیا کہ تورات ان کے سامنے موجود تھی، یہودی موجود تھے نا، تو یہ صحیفہ تو تمہیں جلدی مل جائے گا، تورات جلدی مل جائے گی، اس میں لکھا ہوا ہے. وگرنہ جس ابراہیم کے نام لیوا تم ہو نا،
کہا کرتے تھے نا مکہ والے ہم ابراہیمی ہیں, ہماری نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا میں نے میرے پیغمبر ابراہیم پر جو میں نے کتاب اتاری تھی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. حضرت ابراہیم کی صفت پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں. الذی وفا, وہ ابراہیم جس نے اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کیا. انبیاء کے اندر حضرت ابراہیم کا مقام جد الانبیاء, تمام انبیاء ان سے بعد میں ساری ان کی نسل میں سے چلے ہیں. فرمایا جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا شاید کسی پیغمبر کو اس طرح آزمایا گیا ہو. باپ مخالفت کی, علاقے والوں نے مخالفت کی, گھر بار کو چھوڑ دیا, علاقے سے ہجرت کر دیے, پھر اولاد نہیں ہوئی, اولاد ہوگی, بیٹا انگلی پکڑ کر چلنے لگا, اللہ نے فرمایا میرے راستے میں قربان کر دو. پھر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے, آگ کے اندر چھلانگ لگا دی. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم پیغمبر وہ ہے جس نے اللہ کے دیے ہوئے ہر امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی ہے. میں بتلا رہا ہوں ابراہیم وہ پیغمبر ہے الذی وفا, جس نے میرے ایک ایک امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے. تو اللہ کی آزمائشوں پر جو کامیاب اترتے ہیں اللہ ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. اور ایک تفسیر جو حضرت علامہ ابن کثیر نے کی ہے وہ یہ کہ ابراہیم سے مراد, وفا سے مراد حضرت ابراہیم کا وہ عمل ہے جو وہ صبح و شام کیا کرتے تھے. یہ صبح کے وقت بھی کرتے, وہ آیات جو کوئی اپنی پڑھا کرتے تھے, جو ذکر اذکار کرتے تھے. یہ اس سے مراد چاشت کی نماز, 4 رکعات جو فرمایا دن کی ابتدا میں پڑھ لیتا ہے کہ یار سارے دن کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, سارے دن کے کاموں اللہ اس کے لیے کافی کفایت کر جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ اللہ تازر وزرۃ وزر اخری, کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ انسان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھ کر کہا, ایک بندے کے پاس حاضر ہو, اس کا والد فوت ہوا کہ اس کا بیوی فوت ہوئی, وہ رو رہا تھا. ابن عمر نے کہا بھائی تو رو رہا ہے, تو نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ اگر کوئی میت کے ورثاء میت کے اوپر روئیں تو ان کو عذاب ہوتا ہے میت کو. عبداللہ ابن عباس تھوڑے حیران ہوئے لیکن خاموش ہو گئے. فرمایا میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ آئے. میں نے کل بھی جمعے بھی بتایا نا, جب بھی صحابہ میں کسی بات پر اشکال ہوا فوراً حضرت عائشہ کے دروازے پہ آئے. صحابہ فرماتے یہ وہ دروازہ تھا جہاں پر بھی ہمیں کوئی علمی اشکال ہوتا حضرت عائشہ اس کا فوراً جواب دے دیا کرتی. بڑے اللہ نے علم عطا دیا تھا. جیسے آئے نا کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کی ہے, یہ ہماری ذہن میں نہیں آ رہی. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ رحم کرے ابن عمر پر, ابن عمر نے بات کو سمجھا نہیں ہے. اللہ کے نبی ایک یہودیہ عورت کے جنازے پر سے گزرے تو اس کے ورثاء, اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے. عبداللہ ابن عمر نے سمجھا کہ ان کی رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے, حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ یہودیہ مر گیا ہے, اس نے میرے اوپر ایمان قبول نہیں کیا, اس کو یہودن ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے, اور یہ اس پر بیٹھ کر ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی ہم سے قیمتی اثاثہ چلا گیا, حالانکہ یہ تو جہنم میں چلی گئی ہے. آپ نے پھر حضرت عائشہ نے فوراً یہ آیت پڑھ دی, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو فرمایا کسی کا بوجھ, ہاں اگر کوئی بندہ مرتے وقت, عرب کے اندر یہ قانون تھا, ایک اصول چلا کرتا, رسم تھی, مرتے ہوئے وصیت کر کے جاتے کہ میرے اوپر اتنے دن تک واویلا کرنا, 10 دن تک وہ فلاں علاقے کی جو عورت ہے نا وہ صحیح جزا فضا کرتی ہے, وہ اس کو بلانا, وہ میری موت پر آ کر وہ کیا کرے گی, جزا فضا کرے گی. اگر کوئی بندہ حکم دے کے جائے, یہ کسی علاقے میں یا کسی قبیلے میں یہ رواج ہو کہ وہاں پر عورتیں آ کر نوحہ کرتی ہوں, گریبان پیٹتی ہوں, اور اگر وہ جاتے اس کی وصیت کر کے نہ جائے کہ میری موت پر ایسا کوئی کام نہیں کرنا, پھر اگر وہ یہ کام کریں گی تب بھی اس کو عذاب ہوگا. یہ پھر صورت اس سے نکلتی ہے, یا تو اس سے وسیع منع کر کے جائیں. اس لیے فرمایا علماء جو تھے بڑے, یا کوئی نیک بندہ جب فوت ہونے سے قبل وہ وصیت کرتا کہ میرے مرنے پر کسی قسم کی کوئی بدعت اور کوئی رسم نہیں کرنی, میرے مرنے پر بھی وصیت کر کے جائے. اس کے بعد اگر کوئی کرے گا فرمایا وہ کرنے والے گناہگار ہوں گے, وہ بندہ بری ذمہ ہوگا. تو اپنی وصیت کر کے جائیں کہ میری وفات پر 3 دن سے زیادہ کسی قسم کا کوئی سوگ نہیں مچانا. ایک بیوی کے لیے حکم ہے وہ 3 دن سے زیادہ. اچھا یہاں سے بات لمبی ہو جاتی ہے, اشکال یہ ہوتا ہے بات جب ہم یہ کہتے ہیں نا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے, تو لوگ پھر کہتے ہیں لوگ تو آتے رہتے ہیں. 3 دن سے زیادہ سوگ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کیفیت جو آپ بنا کر بیٹھے ہیں, وہ دریاں بچھا کر آپ بیٹھے ہیں 3 دن کے لیے,
ایک خاص کیفیت، اس کیفیت کو ختم کر دیں، باقی دلوں کے جو ارمان ہے، غم ہے، وہ تو شاید ساری زندگی نہ جائے۔ انسان کا ایسا عزیز و قارب جاتا ہے، 3 دن کے بعد فرمایا حیات تبدیل کر دو، صورت تبدیل کر دو، اس کے بعد چارپائیوں پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، گھر پہ جو آ رہا ہے وہ تعزیت کرے، بالکل کرے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا یہ کہنا کہ اب کوئی بندہ جی استری ہوئے کپڑے نہ پہنے، اس نے اچھے کپڑے کیسے پہن لیے، اچھا پہلی عید آ گئی، بھائی ابھی 6 ماہ پہلے تو اس کی بیوی فوت ہوئی تھی، آج دیکھو یہ استری ہوئے کپڑے پہن کے، نئے کپڑے پہن کے جا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے نہیں پہنے گا، اس نہ پہننے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ تو فرمایا اس جد کو، رسم کو توڑنے کے لیے بھی کرنا چاہیے ایسے کام۔ 3 دن سے زیادہ بیوی کے لیے صرف یہ سوگ ہے، 4 ماہ 10 دن وہ سوگ کی کیفیت رکھے گی، وہ میک اپ نہیں کر سکتی، وہ زیور نہیں پہن سکتی، ہاں اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرا نہائے دھوئے، وہ صحیح گھر میں رہے، لیکن اس کا سوگ منائے گی۔ باقی کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی قسم کا سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کسی بندے کا بوجھ اس پر نہیں ڈالتا، یہ انسان کہہ دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں پھر انسان کے لیے کیا ہوگا، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بے شک انسان کے لیے نہیں ہے الا ما سعى، مگر وہ جو اس نے کوشش کی۔ دنیا کے اندر آپ جس چیز کی کوشش کر کے جائیں گے، کل قیامت کے دن وہی ملے گا۔ جو دنیا میں آپ بیج ڈال کے جائیں گے، قیامت کے دن کھیتی بھی تو وہی کاٹیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اس کا عذاب جھیل لے گا، جو کچھ دنیا میں ایک نیکی بھی کر کے جاؤ گے نا، ذرہ برابر بھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ بھی عمل پا لے گا، جس نے ذرہ برابر شر کیا وہ بھی اس کی جزا پائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو یا کافروں کو وہی کچھ ملے گا جو وہ سعی دنیا میں کوشش کر کے گئے، ایمان لائے، نیکیاں کی، اسی بقدر ملے گا۔ ہاں اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ سال ثواب کے لوگ، بعض لوگ یہاں سے نفی کر دیتے ہیں، نفی نہیں ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو وہ دنیا میں عبادت کر کے گیا ہے، فرائض عبادت، فرضی عبادت۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کی نمازیں رہ گئی ہیں، اب اس کی جانب سے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب اس کی جانب سے کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مالی جو عبادت ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، روزے کے فدیہ دے سکتے ہیں، نماز کا فدیہ مالی شکل میں دے سکتے ہیں۔ حج اس پر فرض تھا، حج زندگی میں بھی اس کا فدیہ، اس کا حج بدل ہو سکتا ہے جب بندہ بالکل مایوس ہو جائے، بالکل اس کے لیے جاننا ممکن نہ رہے۔ یا عورت پر حج تب فرض ہوتا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اگرچہ اب سعودی حکومت نے بھی اس میں گنجائش نکال دی ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، آ سکتی ہے، یہ قانون نکلا ہے، اس کی تصدیق ہے یا نہیں بہرحال، لیکن یہ مسئلہ ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ عورت اگر بغیر محرم کے، عورت پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے، عمرہ تو فرض ہی نہیں ہے نا، جو عورتیں بغیر محرم کے عمرہ کراتی ہیں ان کو تو پھر وہ بجائے ثواب کے کیا گناہ کما کراتی ہیں۔ حج بھی اس وقت فرض ہوگا جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا باپ، بھائی، دادا، بانجا، بھتیجا، محرم تیار نہیں ہوگا، یا اس کے پاس کوئی رقم آ جائے کہ اس کو دے کر اس کو تیار کرے، تب جا کر عورت پر حج فرض ہوگا، وگرنہ اگر اس سے کوئی بندہ محرم تیار نہ ہوا، اگر وہ فوت ہوگی تو اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس کے پاس اپنی رقم بھی تھی، ساتھ بندہ لے جانے کی بھی رقم بھی تھی، اب اس پر حج فرض ہو چکا تھا، اب نہیں کرے گی تو زندگی کے آخری ایام میں حج بدل کروا سکتی ہے۔ اور حج بدل کی شرط بھی سن لیجئے، حج بدل بھی اس بندے سے کروانا چاہیے، یعنی ایک بندہ بیمار ہے یا فوت ہو گیا، اب اس کی جگہ پہ آپ حج، اس پر حج فرض تھا، حج کروانا چاہتے ہیں، اس بندے کو بھیجیں جو اپنا فرضی حج ادا کر چکا ہو، جو اپنا، اگر وہ بندہ اب اس پر حج فرض تھا، اگر وہ چلا بھی جائے تو اس سے حج ادا ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، اس کا حج پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ جیسی بندی سے طرح کسی بعض بندے پہلے بھیج دیتے ہیں، اس پر حج فرض نہیں ہوا، اس نے اپنی جانب سے کسی بندے کو بھیج دیا کہ میرے جانب سے حج کر دینا، اس نے حج کر دیا، اب بعد کے اندر اس کے پاس رقم آئی، مالک ہو گیا، اب دوبارہ اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے، جب بھی حج کے بقدر عام لوگوں کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے، مال آ جائے، حج فرض ہو جائے تو فرمایا حج ضرور کرنا چاہیے، وگرنہ اس کی جاتے ہوئے اس کی وصیت کر کے جائے، الا ما سہا، مگر بات ہو رہی تھی اصال ثواب، نفلی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے لیے تلاوت کریں، ذکر کریں، جو پڑھیں گے آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کو ثواب اس کو پہنچائے گا۔ اور فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک جو انسان کوشش کرے گا، سوف یران قریب وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ اس کے لیے پورا قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا اس کو دیکھ لے گا، ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اس کو دی جائے گی جزا پوری پوری،
پورا پورا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی نیکی گھٹا دی جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی کا گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے. جو کچھ اس نے کیا ہوگا پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تیری انتہا تیرے رب کے پاس ہے. آخری درجہ پیش تو نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے. اب بس یہاں تک سبق ہے. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے لیے جو اگر خرچ کرتا رہتا ہے تو اس میں مال کو کم نہ کر لے، ہاں مٹھی کو بند نہ کر لے. اگر معمول ہے تو صدقہ ویسے بھی کرنا ہے. فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ ضرور کیا کریں، چاہے 10 روپے کا بھی کریں، جتنی توفیق ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی کا بوجھ کوئی انسان کوئی دوسرے پر نہیں اٹھائے گا. ماں باپ بھاگ جائیں گے، اولاد بھاگ جائے گی. اور فرمایا جو کچھ بھی انسان دنیا میں کرے گا وہ آخرت کے دن کما لے گا. اس لیے جتنا ہو سکے دنیا میں نیکی کرنی چاہیے تاکہ اس پر آخرت کے اندر ہمیں اجر ملے. وما علینا الا البلاغ المبین. تمام حضرات دعا کے بعد